الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم قلوب لا يفقهون بها إلى أن قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا۔ آج کے درس حدیث میں ایک اہم موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ درس حدیث کا موضوع ہے دین میں شبہات کا فتنہ۔ بہت اہم عنوان ہے، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فی الوقت بہت سخت ضرورت ہے۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت سورہ اعراف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تو ہم نے ان کو تین چیزیں دی۔ ایک تو ہم نے کان دیا، اور دوسرا نگاہیں دی، دل بھی دیا۔ دل کیوں دیا؟ سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کا غلط استعمال کرتے ہیں ان جو کیا کہا کہ وہ لوگ چوپائے کی طرح ہیں، یہ چوپائے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور یہ لوگ غافل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے وہ حق بات اور صحیح بات کو سمجھ سکے۔ اور ایک جو ہے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ منافقین کے دل میں شک ہوتا ہے ہمیشہ، شک کی بیماری، اور مطلب کیا بولتے ہیں اسے، شک کی بیماری، اور ہمیشہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو شک کی بیماری آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شک کا اور زیادہ کرتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں امت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ امت کے لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا، یہ حدیث سنی الفاظ، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ آپ نے کہا کہ دلوں پر فتنے کو پیش کیا جائے گا۔ کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، حصیر دیکھیں آپ، یہاں تو میٹ ہے، حصیر پرانے زمانے میں اسے بنتے تھے، اس کی کاڑیاں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ دھاگے کٹ کرے تو کاڑیاں کیسے گرتے کہ ویسے نعوذ باللہ فتنے نعوذ باللہ کیا ہوں گے، دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے ہماری باڈی میں سب سے زیادہ فتنے کا اثر پہلے ہوتا ہے دل پہ، اور وہ فتنہ کہاں سے جاتا ہے؟ کانوں سے جاتا ہے اور دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو اللہ نے کہا ان کے دلوں میں کیا تھا؟ دین کے بارے میں شک تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن اترتا اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولتے اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ بلکہ تو اللہ سورہ توبہ میں یوں فرماتا ہے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسا کہ کہا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ایمان میں مکمل گئے نہ کفر میں چلے گئے، ایسے ہوتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جیسے کہا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو فتنہ ہے شبہات اور شک کا فتنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحیح بات پیش کی جا رہی ہے، بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے، لوگ سامعین بولنے والے کو یا پھر دیکھنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جب تقریر ہوتی رہتی ہے، خطبہ ہوتے رہتا ہے، تو سامعین کو سننا کیسے؟ سامعین کو ایک نئی بات ہے، میرے لیے اچھے دل میں میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس چہرے سے سنیں تو کیا ہوتا؟ بولنے والے کے اوپر اچھا اثر پڑتا۔ اگر آپ اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں اور پورا شک جو ہے ہمارے چہرے سے مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کل بخاری کی حدیث پیش کے لوگ پوچھے حدیث صحیح ہے کیا؟ ارے پھر بخاری حدیث اور مسلم کی حدیثوں کو متفق علیہ کیوں کہا گیا؟ بے جا بحث مباحثہ، جنگ و جدال کا ماحول بھی نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، اور خصوصاً یہ شک و شبہے کے فتنے نوجوان اس کے بہت بری طرح جو ہے کیا ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شبہات سے بچ گیا تو اس کا دین بچا، اور جو آدمی شبہات میں پڑا تو گویا وہ حرام میں پڑا۔ تو بالآخر کیا بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ شک و شبہ کا فتنہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، ماں باپ کی صحیح تربیت نہ کرنا اور لاپرواہی۔ ہمارے کچھ ایسے والدین ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بدعتیوں کے پاس پڑھانے بھیجتے ہیں، اس دلیل کے ساتھ قرآن اسے اچھا آتا،
ایسے کتنے لوگ ہیں معلوم ہیں جو دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے گئے، نعوذ باللہ اس کی بدعت کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بنگلور میں کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ، پورے بیٹے اہل حدیث، پورے بھواں اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، لیکن باپ اکیلا حنفی۔ کیا ہے؟ دوستی کا اثر۔ اور وہ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اپنے مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ ایک دن وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں پیچھے اقامت دے رہا ہوں، میں نے اپنے طرف سے اقامت دی، ہر کلمے کو ایک مرتبہ بولتے ہیں، تو پلٹ کر وہ مجھے بولنے لگے تمہاری اقامت بولے تو ہماری نمازی ہوتی نہیں۔ اب میرے بازو میرے استاد محترم میں عبدالصمد عمری حفظہ اللہ بہار کے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پوری جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اقامت کے کلمات کو ایک مرتبہ دو مرتبہ بولنا صحیح ہے، ہمارے مسجدوں میں 2 مرتبہ اقامت کلمات نہیں بولتے، اور ان کے مسجدوں میں ایک مرتبہ نہیں بولتے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ایک کو صحیح سمجھنا اور دوسرے کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک وہ 2 مرتبہ اقامت کلمات نہیں بولے جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو یہ غلط ہے نا یہ۔ تو اس طریقے سے ماں باپ اگر صحیح تربیت کرے بچوں کی، بچپن سے ان کو بتائے تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے۔ ماں باپ خود لاپرواہ ہو گئے، بچوں کو جو ہے بدعتیوں کے مدرسے میں داخل کر دیا تو کیا ہوگا، ہمارے بچے بھی جو ہے نعوذ باللہ بچپن ہی سے شک و شبے کی بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے، غلط اسکولوں اور کالجوں کی وجہ سے بھی شبہات آتے ہیں۔ ہمارے بچے جا کے پڑھتے ہیں، ٹیچر کا اثر ہوتا ہے، مینجمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہندو فرقہ پرست کی اسکول ہے بنگلور میں، ایسی اسکول ہے، نصاب ایسا ہے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ تو لاکھوں کے پیسے ڈال کے نعوذ باللہ جا کے پڑھاتے ہیں، بچہ بعد میں کیا بنا، مرتد بنتا ہے۔ لہذا شک و شبے کی بیماری غلط اسکول اور کالجوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، اور ایسا بھی ہے کیا، غلط نصاب۔ جب آپ اپنے بچوں کو غلط نصاب پڑھائیں گے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شک کی بیماری آتی ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھیں گے آپ، یہ شک و شبے کی بیماری پیدا ہونے کی وجہ کتاب اللہ کی غلط تشریح ہے۔ آپ جانتے ہیں عروس ہوتا ہے، آیت پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کبھی شرک کی اجازت دیا کیا؟ آپ پورے قرآن کھولو، شرک کے لیے کہیں بھی دلیل ہی نہیں ہے۔ کہا ومن یدع مع اللہ الہا لا برہان لہ بہ، ایک دلیل بھی نہیں ہے، مگر توحید کی 1000 دلیلیں بھی ہیں۔ معلوم ہے لوگ کیسے کرتے ہیں، لو میرج کے لیے نعوذ باللہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، یہ گمراہی نہیں تو کیا ہے۔ اور ہماری پریشانی یہ بھی ہے، یوٹیوب میں کون تو بھی آئے، ایسا دیکھتے جاتے، کون ملا سننا شروع کر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احادیث کی منمانی تشریح، ابھی ایک مثال دیتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، آپ نے کہا کہ عرب والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، محمد بن سلمان پہ لا کے اس کو فٹ کرتے ہیں۔ غلط ہے نا یہ، کیا محمد بن سلمان جو ہے ہمارے سے اچھا ہے نا، توحید ہے، عمل صالحہ کر رہا ہے، کچھ غلطیاں ضرور ہوں گی، یہ اس کے خلاف بغاوت کا ذہن پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ خارجیوں کی جو ہے نشانی ہے۔ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ جب فتنہ خلق قرآن میں جو ہے آزمائے گئے، قرآن کو مخلوق بولے، یہ فتنہ شروع کریا سو مامون، بعد میں معتصم آیا، واسق آیا، خلیفہ بدلے، مگر حضرت امام احمد بن حنبل صبر و استقامت کی چٹان، بولے نہیں ہرگز نہیں بولوں گا قرآن کو مخلوق میں۔ جب ان کو بیڑیوں میں ڈال کے مامون کے سامنے لایا جاتا، معتصم کے سامنے لایا جاتا، انہوں نے بولے دلندر اینچ کریا، بول کو کیا بولتے، اے امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہوتا ہے سلفی منہج۔ لہٰذا محمد بن سلمان کی وجہ سے پورا عرب بگڑ گیا، محمد سلمان کی وجہ سے پورا عرب ویسا ہی مت سمجھو آپ، آج بھی الحمدللہ وہاں توحید ہے، خیر ہے۔ ہم بھی دیکھو جو غلط کو غلط بولتے، صحیح کو صحیح بولتے، لیکن آپ بتا سکتے ہم سلفی ہو کر کبھی محمد بن سلمان کی ہدایت کے لیے دعا کرے کیا؟ یہ اصل نہیں کہ آج بھی دیکھو خطبے میں اور ہر وطر میں اللہم احفظ خادم الحرمین الشریفین وولی عہدی، اے اللہ ہمارے بادشاہ کو سلامت رکھ، ان کی حفاظت کر، ان کے خیر کا ذریعہ بنا دے، یہ دعا کرنا سلفی منہج ہے۔ اس کو چھوڑ کے شک و شبے کے نعوذ باللہ پڑھ کے نعوذ باللہ ہم غلط تشریح کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ شک و شبے کے پیدا ہونے کی بیماری کے سبب اتباع ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی۔ اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ابو حنیفہ کا نام لیتے ہی لوگوں کو کراہت آ جاتی ہے،
تو صالح فوزان سے پوچھے آپ ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ بولتے نا؟ بولے رحمہ اللہ واسکنہ فضیح جنتی، خوب دعا دیے۔ تو بولتے لوگ برا بولتے نا، انہوں بولے لوگ برا بولیں دے اچھا بولیں دے، میں تو بولتا ہوں وہ ہمارا امام ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم سے تو غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہوئی تو کیا کیا؟ غلطی ہوئی تو یہ ایک اجر ملے گا، دو اگر ثواب اگر صحیح بولے تو ماشاءاللہ صحیح ملے گا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں آج کل تو لوگ ابو حنیفہ گالی دیتے ہیں، ابو حنیفہ نعوذ باللہ ان کے جو ہے کیا چاند ماننے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک آدمی نے تو کہا ابو حنیفہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ جو ہے کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور بنو حنیفہ عرب کا کوسا کی قبیلہ ہے، تو بنو حنیفہ کو جا کے ابو حنیفہ سے جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس طریقے سے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ شک پیدا ہونے کے اسباب میں شک کرنے والوں سے دوستی کرنا، بدعتیوں سے دوستی۔ اب نے کیا کرتا؟ کیا تو بھی شک ڈالتا، کیسا بھئی تم لوگا نبی کا نام آتا انگوٹھے چومتے نہیں نا، درود نہیں پڑھتے نا؟ اب وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ بیٹھتی، پھر نعوذ باللہ شک کا شکار ہو جاتا۔ لہٰذا آج ہمارے عقیدے پر اور ہماری دینی مزاج میں شک کرنا پیدا کرنے کے لیے یہ فیس بک کافی ہے، انسٹاگرام کافی ہیں، واٹس ایپ گروپ ہے، دیکھتے رہتے اس میں جوائن ہو کر دیکھیں کیا ہو جائیں گا۔ طارق مسعود کو سنے تو کیا، طارق جمیل کو سنے تو کیا، ایسا نام بولتے لوگ، لیکن اس کو سننے کے بعد آپ کے دین پر جو اثر پڑے گا وہ نہیں سمجھتے نا یہ۔ لہٰذا چوری ہو گئی تو بولتے ہیں میرا مال چوری ہو گیا، یہ لوگ تو آپ کے دین پر حملہ کر رہے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں ایسا دیکھتے ہیں، پاکستان کا ایک منکر حدیث ہے جاوید غامدی، اس سے متاثر ہیں، غلط ہے یہ۔ منکر حدیث ہے، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، آپ اس کی تقریر سنتے ہیں، غلط بات ہے نا یہ۔ اور اسی طریقے سے انجینئر مرزا اور پتہ نہیں کیا کیا بردرز کو بھی لوگ سنتے ہیں بہت زیادہ۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ علماء کام نہیں کرا تو بردرز کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے بردرز کی لائن کیا؟ انہوں انڈیا کا جو ہے دستور بتانا، 10 کے بعد کیا کرنا، +2 کے بعد کیا کرنا، کیا تو مسئلہ طلاق کرنا۔ اب یہ دیکھتے ہیں بردرز وغیرہ کو سوالوں کے جواب دینا شروع کرتے، اب وہ سوالوں کے جواب دینا شروع کرتے تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، ہم جو اس میں نہیں ہنستے۔ اور اسی طریقے سے شک و شبہ کے بیماری کے پیدا ہونے کا غلط جماعتوں اور تحریکوں سے وابستگی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا کس سے تعلق رکھنا، کس سے تعلق نہیں رکھنا، کیا ہے؟ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عقل کا بڑا کا استعمال کیا ہے؟ یاد رکھیے، عقل کو لا کے شریعت کے سامنے جھکائیے، شریعت کو لا کے عقل کے سامنے جھکاؤ ان کو۔ یہ عقل کا غلط استعمال کر کے دنیا میں گمراہ فرقے اسلام میں پیدا ہوئے۔ جب کیا بولتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اگر دین کا تعلق عقل سے ہو جائے، عقل کیا کہتی ہے کہ ساکس پہنا تو نیچے مسا کرنا، لیکن اللہ کی نبی کہاں مسا کرے؟ اوپر۔ تو اس سے معلوم ہوا دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، لہذا عقل کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں عقل کی بنیاد پر لوگ قرآن کو ٹٹولتے ہیں، حدیث کو ٹٹولتے ہیں۔ دیکھو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے علماء کا کیا حال ہوتا۔ ایک اخوانی عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، وہ اس میں تھے، اصل میں انہوں مصر کے وہاں سے نکل ڈالے، بلکہ خطر میں جا کے رہ گئے تھے، یوسف القرضاوی۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ اسلام میں حلال و حرام یہ کتاب لکھے، اس میں بولتے ہیں میوزک 10 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ یہ ایک حرام چیز کیسے حلال ہوتی؟ اب وہ جو لوگ سنتے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو، اور عوام کو بھی دیکھتے ہم کیا کرتے، ان کے خواہش کے مطابق جو آدمی جو عالم ملتا ہے کہ ان سے دوستی کر لیتے۔ وہ عالم بھی کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ عالم ربانی نہیں ہو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ غلط فتوے دیتا رہتا۔ لہٰذا بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، جو آدمی عقل کے پیچھے بھاگتا ہے وہی ایسے باتیں کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے عقل کا کثرت سے استعمال کر کے کفار مکہ بھی اور اس سے پہلے قوموں بھی کیا ہے قیامت کا انکار کرنے۔ کیا بولے؟ جب ہم مر کو پورا مٹی ہڈی ہو جائیں گے تو کیسا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ بڑے شبہ و شبہات پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آ کے بولتا تم نے کون پیدا کریا؟ ایک سوال آ کے بولتا من خلق ربک، تمہارا رب کو کون پیدا کیا؟ دیکھو عقیدے میں شک ڈالا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اگر ایسا کہے تو اعوذ باللہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ شک و شبے والے اگر
معاشرے میں رہنا فسادی چھوٹا سی ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. علامہ ابن تیمیہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں رسول اللہ میدان جنگ میں جاتے, یہ منافقین جو شک و شبے کی بیماری کرنے والے میدان جنگ میں گئے تو مسلمانوں کو کیا کرتے, نقصان پہنچاتے انہوں. لہذا معلوم ہوتا ہے جو لوگ شک و شبے کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں وہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں, اور شک و شبے کی بیماری میں آنے کے اسباب میں جہالت اور لا علمی ہے, اور یہ دشمنان اسلام کی طرف سے کی ہوئی سازشیں بھی ہیں. مثال طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ کے ساتھ 6 سال میں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں. اب مستشرقین پوچھتا ہے کیسا جی چھوٹے بچے کے ساتھ تمہارا نبی شادی کرتا؟ استغفر اللہ. اب یہ سوال پڑھ لے کو ہم لوگ علماء کو انگلیاں بتاتے ہیں, کیسا بولو جی, بولو یہ کیا ہے, یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے نا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کی, 9 سال کی رخصتی ہوئی. نابالغ تھے نا بالغ تھے نا, وہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ندوی کے عالم تھے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ, بہت اچھا کام کرے. جنہوں نے ان پر اعتراض کیا ماشاءاللہ ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ سب نعوذ باللہ ایسے خاموش ہو گئے. لہٰذا یہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو بھی اعتراض آتے کیسے آتے ہیں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, امت کو 4 شادیاں کیا کرنا ہو؟ اب خواتین میں تو سوال پوچھتے ایک مرد کو 4 عورتیں بولے تو ایک عورت کو 4 مرد نہیں آتے کیا؟ دیکھو شک و شبہ. اور اس طرح اور ایک بھی آتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو حور دیتا, عورتوں کو کیا ملتا؟ اور یہ ذاکر نائک اللہ ہدایت دے, سوالہ کے بعض مرتبہ غلط جواب دے کر بھی اسلام کی طرف سے کیا ہوئی, اس میں غلط چیزیں ہوئیں. اور اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے, یہ شک و شبہ پیدا ہونے کے اسباب میں لوگ کیا کرتے ہیں, زبان کی تیزی اور باڈی لینگویج سے بڑا متاثر ہوتے ہیں. تقریر کرتے کرتے ذرا طرز سے بول ڈالا تو دیکھنا پوری پبلک ہو جائے تو پھر دوبارہ بلاؤ ان کو. اب یہ علم دیا جا رہا ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے. دیکھیے کیا ہے, امت میں سمجھتا ہوں غیر علماء کو زیادہ آج عزت دی جا رہی ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں غیر علماء کو ممبر پر چڑھایا جاتا ہے. کیا کسی عالم کو آپ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بٹھا سکتے؟ غیر عالم کو نہیں چڑھانا ممبر پہ, آگے کتنا بھی اچھا ہے وہ نہیں چڑھانا. اچھا خطبہ کون دینا؟ عالم دینا. اگر آپ غیر عالم کو ممبر رسول پہ چڑھاتے ہیں یہ ممبر رسول کی توہین ہے. ربانی علماء سے بے نیازی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس. لہذا دیکھو غیر عالم کی یا بردرز کی ویڈیو اگر اپلوڈ ہوئی تو اس میں 1 گھنٹے میں 10,000 ویوز آتے. ربانی عالم دین کا خطبہ اپلوڈ کر کے 1 سال میں 80 ویوز بھی نہیں آتے. آپ ذرا بتاؤ کون صحیح ہے؟ کیا ویوز بڑھ گئے یا نہیں تو لائک بڑھ گئے تو کیا وہ معیار ہے؟ کیا وہ معیار نہیں ہے؟ لہذا اس طریقے سے ہم یہ چیز بھی مکمل طور پر دیکھتے ہیں. اور خواتین کو بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی ذرا دین کے بارے میں شک و شبہ غلط تشریح میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس درس کے ذریعے دنیا میں تحریک کون, تنظیم کون, غلط کون, وہ سب بات نہیں, لیکن ہم میں شک و شبے کی بیماری کیوں تھا وہ بتا رہا ہوں. دیکھو ہماری عورتیں وہ پاکستان کی فرحت ہاشمی کو بہت سنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ویڈیو بنا کے ڈالو بولا کیا عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کی تشنہ فرض قرار دیا کیا؟ انہوں شروع میں کیا کرے, یہ شوہر بیوی کا اختلاف کیسا ہوتا ذرہ اچھا طریقے سے بتا دلے. حیض کے مسائل کیا, نفاس کے مسائل, یہ اختلاف دلوں کیسے جڑنا, لوگ کیا سمجھ کے بخاری کی تشریح کا تو پورا صحیح سمجھ جاتے. لہٰذا ہر تشریح جو آتی ہے وہ سننے کی نہیں ہوتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اپنی خواتین کو بھی شکر کی بیماری سے بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور ایک بات بھی ہے, یہ صحیح علم اور جی کے بہت غور سے سنیے بات ہے. ایک ہوتا ہے علم نافع اور ایک ہوتا ہے جنرل نالج. ہمیں جنرل نالج کی ضرورت نہیں, ہمیں علم نافع کی ضرورت ہے. ایسا علم جس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ مکمل طور پر جو ہے اللہ کے قریب ہو جائے. لہٰذا آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ہیں جو گا کر بولتے ہیں, حق کو بھی باطل بناتے, باطل کو بھی حق بولتے. ایک معلم کو میں نے دیکھا, وہ کیا بول رہے ہیں, دیکھو تمہیں جمعہ کو نہیں آئے اللہ تم نہ بندرہ بناتا ہے. کہاں ہے؟ کہیں ہے؟ ایک دلیل بھی نہیں ہے. دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بندر بنایا, ہفتے کو عبادت کو نہ آئے. کیسے؟ کیا وہ عید میں قیاس ہوتا؟ اب ایسے لوگوں کے ویوز کیا, ایسے لوگوں کو بلانے کیا, انہوں بولتے آنے سے پہلے یہ خطبے کو 10,000 روپے دینا مجھے.
آنے جانے اے سی ٹکٹ بک کرنا مجھے، ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ علماء ربانیات تو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس تم زمانے غور سنیے، جس تم زمانے میں ہو اس زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطبہ دینے والے کم ہیں۔ ایک زمانہ تم پر وہ آئے گا کہ خطبہ دینے والے زیادہ ہو جا کے علماء کم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ ایک ضابطہ یاد رکھو، ہر خطیب کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر عالم خطیب ہے۔ آپ خطبہ دینے والے سے اگر آپ مسئلہ بتاتا انہیں نہیں ہوتا، لہٰذا عالم کو عالم کی جگہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جاہل کو اگر ہم چڑھا لیتے، میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک ہے۔ گمراہ جماعتوں، تحریکوں، تنظیموں کے جو ہے کتابوں سے، دستور سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس شکوک و شبہات کے پیدا ہونے کے بڑا سبب سوشل میڈیا کا جو ہے اثر ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پڑھ لیتے، سن لیتے، یہ پڑھنا الگ ہے، سننا الگ ہے، اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا الگ ہے۔ آپ یاد رکھیے یہ قول، من کان کتابہ شیخہ کان خطأہ اکثر من ثوابہ۔ اگر آپ کتابوں سے علم لے لیے، سن کر علم لے لیے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم کوسا ہوتا؟ مدرسے میں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے علم حاصل ہوتا۔ ذرا یاد رکھیے، کتابوں سے کبھی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تربیت اگر صرف کتابوں سے کرنا ہوتا، رسولوں کو نہیں بھیجتا۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ساتھ میں کتابیں اتاری۔ آپ کتنا بھی پڑھ لیں گے، کتنی بھی تحقیق کر لیں گے، فلاں عالم بولے، فلاں عالم بولے، لیکن آپ کسی عالم سے اگر بات کریں، کچھ بھی کریں، تو آپ ایسے ان سے بات کرنا گویا ان سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ ان کو جا کے سکھائے سکا اگر آپ بات کریں، تو اگر آپ کو وہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلاں ویسا بولے نا، کیسا فلاں ایسا بولے تو آپ کو معلوم ہے نا، پھر کیوں پوچھتے؟ لہذا اس طریقے سے ہمارے شک و شبہات نکال دینا چاہیے۔ قرآن کی صحیح تفسیر پڑھو، حدیث کی صحیح تفسیر پڑھو، مختلف تحریکیں، تنظیمیں، غلط اسلام کی تشریح ہے نا، وہ پڑھ کر کبھی اپنے ذہن کو خراب نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے بارے میں شک و شبہات جو ہی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی ہر طرح گمراہ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔